السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ سورۃ البقرہ آیت 177۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، لیکن دراصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن، فرشتوں، کتاب اور انبیاء پر ایمان لائے اور اس کی محبت کے باوجود اپنا مال دے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کرے، اور خصوصاً جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں، متقی ہیں۔ یہ آیت قرآن مجید کی ان آیات میں سے ہے جو بہت ہی جامع آیات ہیں، جس میں ایک آیت کے اندر یوں سمجھے کہ پورا دین سمو دیا گیا ہے۔ اس میں ایمان کا ذکر بھی ہے، اس میں عبادات کا ذکر بھی ہے، اور اس میں اچھے اخلاق کا ذکر بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کر انسان کے اندر ایک خاص قسم کی سکینت پیدا کرتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور اس کو معلوم تھا کہ ہماری ضرورت کیا ہے، ہمیں کیا چاہیے، اور جو بھی چیز ہماری ضرورت کی تھی اس نے ہمیں عطا کی، جس میں ہماری جسمانی ضروریات ہیں، کھانا پینا، لباس، گھر، شادی، بچے۔ ہماری جذباتی ضروریات ہیں کہ ہمیں اپنے رشتوں سے، دوستوں سے محبت ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری کچھ روحانی ضروریات بھی ہیں، ہمارے دل کی ضروریات بھی ہیں، اور وہ ضروریات پوری ہوتی ہیں وحی الہی کے ذریعے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کے ذریعے، اللہ کی کتاب کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ذریعے، جب انسان ان کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیکی کا شوق رکھ دیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ جہاں اس کے اندر غلط کاموں کی طرف ایک انکلینیشن، اس کا نفس اس کو مائل کرتا ہے، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، بے شک نفس تو انسان کو برائی پر اکساتا ہی ہے، وہاں دوسری طرف اس کے اندر فطری طور پر نیکی سے محبت اور نیکی کرنے کے بعد ایک خوشی ہوتی ہے۔ یہ خوشی ہر انسان کو چاہیے ہوتی ہے، اس کے بغیر انسان کی تکمیل نہیں ہوتی، انسان مکمل نہیں ہوتا، انسان کمپلیٹ نہیں ہوتا، اس کو اطمینان اور خوشی نصیب نہیں ہوتی۔ انسان جتنا چاہے کھا لے، اچھے سے اچھا کھا لے، اچھے سے اچھا پہن لے، کپڑا پہنے، زیور پہنے، اچھے سے اچھا گھر بنا لے، اس کے آس پاس دوستوں کا، رشتہ داروں کا، پیاروں کا ایک بڑا سرکل ہو، لیکن جب تک اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ نہیں، جب تک اس کی محبت اپنے رب کے ساتھ نہیں، اس وقت تک اس کے اندر ایک خلا باقی رہتا ہے، اس کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت نہیں آتی، کیونکہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا اور سب سے زیادہ اسی کا حق ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں اور اس کو راضی کریں، اس کو خوش کر دیں۔ تو جو انسان اپنے محسن، اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے اور اس کی مرضی کے مطابق اس زندگی کو گزارتا ہے، وہ انسان اطمینان پاتا ہے، خواہ اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ ہو یا بہت کم ہو، خواہ اس کے پاس اچھا گھر بھی نہ ہو، خواہ اس کے پاس بہت قیمتی لباس بھی نہ ہو، لیکن اگر اس کے دل کے اندر ایک اطمینان اور تسکین ہے، اس کے اندر نفس مطمئنہ ہے، تو وہ انسان دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین انسان، نہ صرف یہ کہ دنیا کا بلکہ آخرت کے اعتبار سے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے اعتبار سے بھی وہ خوش قسمت ترین انسان ہے۔
تو ایسے میں ہم سب کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے. اگرچہ ہم سب مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں اور بچپن سے ہی ہمیں اچھے برے کی تمیز بتائی گئی ہے، نیکی کے کاموں کے بارے میں بھی بتایا گیا، برائی کے بارے میں بھی بتایا گیا، لیکن انسان بھول جاتا ہے. انسان کو بعض اوقات ایک پش چاہیے ہوتی ہے، ایک یاد دہانی چاہیے ہوتی ہے. تو آج کی یہ مجلس ہم سب کے لیے ایک یاد دہانی ہے، اور اس اعتبار سے میں نے اس ایک آیت کا صرف سلیکشن کیا ہے کہ جو پورے دین کا ایک طرح سے خلاصہ ہے اور ہمیں ان تمام چیزوں کی یاد دہانی کرانے والی ہے جن کو ہماری زندگی میں لازماً ہونا چاہیے. اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ بتا دیا گیا کہ نیکی یہ نہیں، اصل میں نیکی کا ایک کانسیپٹ دیا جا رہا ہے، اسی لیے اس کو آیت بر بھی کہتے ہیں، نیکی والی آیت، جس میں یہ بتایا گیا کہ نیک کون ہوتے ہیں اور نیکی کیا نیکی ہے. تو نیکی یہ نہیں کہ انسان اپنا رخ مشرق کی طرف کر لے یا مغرب کی طرف کر لے یا کسی ایک خاص ڈائریکشن کو فالو کرنا شروع کر دے، بلکہ نیکی اس سے بڑی چیز ہے، اس سے آگے کی چیز ہے. یعنی یہ نیکی مطلوب نہیں کہ انسان کسی ایک خاص ڈائریکشن کی طرف بس رخ کیے ہوئے ہے، اس کا تقاضا ہم سے نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے علاوہ کچھ کام ہیں جن کے بارے میں ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے، یا جو نیکی کے کام جن کو ہمیں کرنے کی تلقین کی گئی ہے. اصل میں یہ آیت نازل اس وقت ہوئی تھی کہ جب مسلمانوں کو قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا. پہلے مسلمان جب مکہ میں تھے تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، جب مدینہ میں آئے تو انہیں یہ حکم دیا گیا کہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے. تو یہ حکم جو تھا مسلمانوں پر کچھ گراں گزرا. پھر کچھ عرصے کے بعد پھر قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا تو یہود کو یہ حکم بہت گراں گزرا کہ یہ کیا بات ہے، کبھی ایک طرف رخ کرنے کا حکم ہے کبھی دوسری طرف. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک ویکنس ہے کہ وہ چینج کو بہت جلدی ایکسپٹ نہیں کرتا، اس کو وقت لگتا ہے، چاہے وہ اچھائی کی طرف جانے کا ہو یا دوسری طرف جانے کا ہو. تو بہرحال اس چینج کو ایکسپٹ کرنا ان کے لیے مشکل تھا. کبھی ایک طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں کبھی دوسری طرف. تو یہاں پر دین کی روح اور نیکی کی روح بتا دی گئی کہ وہ کسی ایک ڈائریکشن میں نہیں ہے کہ تم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو گے، عبادت کرو گے تو وہ زیادہ ایکسیپٹیبل ہے اور دوسری طرف نہیں، بلکہ اصل یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جدھر بھی مڑنے کا حکم ہے اسی طرح مڑ جائے. یہ ہے اصل نیکی. یعنی نیکی کی روح کیا ہے؟ نیکی کی روح یہ ہے کہ انسان وہ کام کرے جن سے اس کا رب راضی ہو جائے، جن سے اس کا رب خوش ہو جائے. وہ چاہے اس کی اپنے نفس کے خلاف ہو، چاہے وہ اس کے سوسائٹی اس کو پسند نہ کرتی ہو، چاہے وہ وقت کے فیشن کے خلاف ہو یا کسی بھی انسان کی چوائس یا پسند کے خلاف ہو. لیکن اگر وہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے اور انسان اس کی رضا اور اس کی خوشی کے لیے کر لیتا ہے تو یہی دراصل اس کی نیکی ہے. تو نیکی کرنے کا جذبہ تو ہے، لیکن بعض اوقات انسان جب ایک خاص کام شروع کر دیتا نا تو اس میں وہ پھر اس کو مزہ آنے لگتا ہے، وہ ایک کمفرٹ زون میں آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے اب میرے لیے بس یہی کافی ہے، اور اس سے آگے یا اس سے زیادہ وہ پھر اس کے نفس پہ گراں گزرتا ہے، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ اصل نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے مال کو خرچ کرے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں، غلامی کے پندے میں پھنسنے والوں کی مدد کرے، ان سے حسن سلوک کرے، پھر نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے. اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے حقوق العباد کا ذکر ہے اور اس کے بعد حقوق اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت کا، نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کا. اور اس کے بعد پھر واپس بات حقوق العباد پہ پلٹ آتی ہے کہ لوگوں سے کیے ہوئے وعدے جو ہیں ان کو پورا کیا جائے، مشکل اوقات میں صبر کیا جائے، مالی پریشانی ہو یا جسمانی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو، اس میں صبر سے کام لیا جائے. تو ایسے ہی لوگ دراصل سچے لوگ ہیں، اور ایسے ہی لوگ دراصل تقوی والے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو سب سے پہلے ہم احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اسلام میں نیکی کس کو کہا گیا ہے. اس سلسلے میں مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے. وابصہ بن معبد کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ نے فرمایا
تم نیکی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اپنے دل سے پوچھو۔ نیکی وہ ہے جس سے تمہارا دل مطمئن ہو، جس سے تمہارا نفس مطمئن ہو، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہارا سینہ اس کے بارے میں متردد ہو جائے۔ چاہے لوگ تمہیں فتویٰ دیں اور بار بار فتویٰ دیں کہ نہیں تم کر لو، کچھ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر تمہارے اپنے اندر اس کام کو کرنے کے لیے اطمینان نہیں تو اس کو چھوڑ دو۔ یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جس کے بارے میں ہم کنفیوز ہوتے ہیں یا شک میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کریں کہ نہ کریں، ایسا کر لیں یا ویسا کر لیں، تو اس میں انسان کبھی ایک طرف راغب ہوتا ہے، کبھی دوسری طرف، اس کو اپنی نیت کا بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کیوں کر رہا ہوں، یہ کیسے کر رہا ہوں۔ تو پھر انسان کو اپنے اندر جھانک کے پوچھنا چاہیے کہ انصاف والی بات کیا ہے۔ بہت دفعہ انسان کی زندگی میں ایسے ٹیسٹ آتے ہیں کہ جس میں انسان کے لیے ڈیسیژن مشکل ہوتے ہیں، تو ایسے میں انسان اپنے اندر جھانک کے پوچھے کہ کیا واقعی جو کچھ میں کر رہی ہوں یہ اللہ ہی کی خاطر ہے، اور اگر اس پر مجھے کوئی تعریف نہیں ملتی، کوئی اجر نہیں ملتا، کوئی دیکھنے والا نہیں، تو بھی کیا مجھے اس کو کرنا چاہیے؟ تو آپ کے اندر کا ضمیر آپ کو بتائے گا کہ ہاں اصل نیکی تو یہی ہے، خواہ وہ دنیا کی نظر میں نیکی نہ بھی ہو یا لوگ اس کو پسند نہ بھی کرتے ہوں۔ اسی طرح نواس بن سمان سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، یعنی اگر تم نیک بننا چاہتے ہو تو پھر اپنے اخلاق کو درست کر لو۔ پھر اسی طرح بڑے بڑے کاموں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے جو جیسچرز ہیں، چھوٹے چھوٹے کسی کی مدد ہے، وہ کرنا بھی دراصل نیکی کا کام۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ شاید حج کرنا نیکی کا کام ہے، یا پھر کسی کی بہت بڑی اماؤنٹ کے ساتھ مدد کر دینا۔ تو آپ نے فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ کسی کو ایک رسی ہی دو، یہ چھوٹی سی چیز، یا جوتے کا تسمہ ہی کیوں نہ دو، یہ بھی نیکی ہے۔ یعنی بڑے بڑے کام بھی نیکی اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نیکی میں شمار ہوتی ہیں۔ اسی طرح راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، آپ کسی کو کچھ نہیں دے رہے، کچھ نہیں کر رہے، لیکن آپ گزر رہے ہیں اور دیکھتے کہ یہ چیز کوئی اس سے گر نہ جائے، کوئی پھسل نہ جائے، آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں، مثلا برف ہی ہٹا دیتے ہیں یا کوئی اور چیز۔ ہوتا نا بعض اوقات یہ کہ کسی ایک شخص کے اوپر کام آ جاتا ہے تو آپ سوچتے ہیں روز مجھے ہی کیوں یہ کام کرنا ہے، کوئی اور کیوں نہیں کرتا؟ تو اس وقت اگر انسان اپنی یہ نیت کر لے کہ میں دوسروں سے تکلیف کو ہٹا رہا ہوں، تو وہ بھی انسان کے لیے نیکی اور اللہ کے یہاں بہت بڑے اجر کی بات ہوگی۔ پھر اسی طرح مسکرا کے دیکھنا کسی کو جو ہے یہ بھی نیکی ہے، اس میں تو کچھ بھی خرچ نہیں آتا، لیکن اس پر بھی انسان کے لیے اجر لکھ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ تم اپنے بھائی سے حشاش بشاش چہرے کے ساتھ بات کرو، یعنی خوشی کے ساتھ اور ایک ویلکم کرتے ہوئے، ایک یہ کہ انسان لیے دیے رہے، بہت ریزرو رہے، اور یہ کہ انسان کھلے دل کے ساتھ آگے بڑھ کر کسی سے ملاقات کرے، تو یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ پھر اسی طرح سلام کرتے رہنا، سلام پھیلانا، اچھی بات کرنا۔ ایک شخص آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسا کام بتا دیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں، جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا دو چیزیں مغفرت کو واجب کرتی ہیں، یعنی اگر تم وہ کرو گے تو تمہارے گناہ بخشے جائیں گے، یعنی جنت میں لے جانے والی ہیں۔ ایک ہے سلام پھیلانا اور دوسرے اچھی بات کرنا، یعنی دوسروں کے ساتھ وہ بات کرو کہ جس سے ان کا دل خوش ہو، ان کو تکلیف دینے والی بات نہ کرو۔ اور خاص طور پر جب انسان اپنے گھر والوں کے بیچ میں رہتا ہے یا رشتے داروں کے بیچ میں، تو انسان کو ہر ایک کی ویکنیس بھی پتہ چل جاتی ہے کہ کون کس بات کو مائنڈ کرتا ہے، کس کے سامنے کس چیز کا ذکر کیا جائے تو اس کو پسند نہیں آتی۔ تو ایسی چیزوں کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ جب ہمیں پتا ہے کہ ہم کسی سے کسی خاص چیز کے بارے میں پوچھیں گے، مثلا اگر کسی کے بچے نہیں تو بار بار اس سے یہی سوال کرنا تمہارے بچے کیوں نہیں، یا کیا ہوا تمہیں۔ اب یہ چیز ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی بہت خوشگوار ٹاپک نہ ہو، چاہے آپ کتنی ہی اچھی نیت کے ساتھ یا کتنے ہی ہمدردی کے ساتھ پوچھ رہے ہوں، لیکن جب ایک دفعہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کسی خاص ٹاپک پہ فلاں شخص کے ساتھ بات کرنا اس کو خوش نہیں کرتا، تو ایسی چیزوں سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے انسان اگر اپنی زبان روک لے تو کچھ مشکل نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا، حمد کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ چیزیں تو یہ بھی نیکی میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے صبح ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔
یعنی ہر صبح جب سورج نکلتا ہے تو ہمارا پورا جسم جو ہے مقروض ہوتا ہے، تو اس میں سے ہر جوڑ کا صدقہ دینا ہوتا ہے. جیسے یہ انگلی کا چھوٹا سا جوڑ ہے یا کانوں کی ہڈیوں میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، تو تقریباً 360 جوڑ ہیں، اور ان میں سے ہر جوڑ کا صدقہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ صدقہ ہے. اسی طرح نیکی کی بات کسی کو بتانا، برائی سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے. اور 2 رکعت نماز اشراق یا چاشت، جو بھی انسان سورج نکلنے کے بعد 15 منٹ کے بعد سے لے کے زور کی نماز تک، یعنی زوال تک اگر درمیان میں 2 رکعت بھی پڑھ لیتا ہے تو پورے جسم کا صدقہ اس کا ادا ہو جاتا ہے. اور جب انسان اپنے جسم کا صدقہ دیتا رہتا ہے اچھے کاموں کے ساتھ، ضروری ہے کہ صرف مال سے دے. ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ خاص قسم کا بکرا ذبح کر کے یہ کچھ، تو وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ میسر نہیں اور یہ دوسرے آسان کام ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے تو یہ بھی نیکی شمار ہوتا ہے اور صدقہ ادا ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا. جیسے کنویں سے پانی لوگ نکالتے تھے، تو اب نکالا ہے آپ نے اپنے لیے، اور اتنے میں کوئی بچہ آ جاتا ہے، کوئی خاتون آ جاتی ہے اور ان کے لیے پانی کھینچنا مشکل ہے، تو آپ نکال کے ان کے اس میں ڈال دیتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. اسی طرح اگر گھر میں آپ کسی کو جگ سے پانی ڈال کے دے دیتے ہیں یا ویسے پانی پلا دیتے ہیں تو بھی بہترین صدقہ ہے. حتیٰ کہ ایک گھونٹ پانی بھی کسی کو پلانا جو ہے وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے. یعنی اگر زیادہ نہیں بھی تو بات ہم کہتے ہیں تو تھوڑا سا ہے، اس سے کیا فائدہ، چلو شرم کے مارے نہیں دیتے، لیکن وہ بھی کسی کو دے دینا نیکی شمار ہوتا ہے. اسی طرح کسی کو سواری پہ سوار کرا دینا، کسی کا سامان اٹھا لینا، خاص طور پر اگر کوئی بیمار ہو یا کوئی بوڑھا ہو، تو یہ ساری چیزیں صرف اس سے تعریف یا شکریہ لینے کے لیے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے یہ ساری چیزیں نیکی میں شمار ہوتی ہیں. اسی طرح کسی کو راستہ بتا دینا، راستہ دکھا دینا. پھر اسی طرح کسی ایسے شخص کو جو خوف اور تنہائی محسوس کرے اس کو انس دینا، اس کا حال چال پوچھ لینا. خصوصاً جب ہمارے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، اگر بیک ہوم ہیں تو کوئی ان کے پاس نہیں ہے یا صرف سروینٹس کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو پھر ایسے میں اگر آپ انہیں کال کر لیتے ہیں یا ان کا حال چال پوچھ لیتے ہیں یا ان کے جو کوئی پرابلمز ہیں ان سے کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے شیئر کر لیں، اس کا کوئی سولوشن آپ دے دیتے ہیں، کوئی اچھا مشورہ دے دیتے ہیں، تو ایسے خوف اور فکر اور ہم اور غم کسی کا بانٹنا جو ہے یہ بھی نیکی میں شمار ہوتا ہے. اسی طرح اپنے شر سے دوسرے کو بچانا، یعنی صرف زبان کے نہیں، ہر طرح کے، کہ کسی کو دھکا نہ دے انسان، کسی کو پش نہ کرے، کسی کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہ دے. تو ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں نیکی جو ہے اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ بہت وسیع ہے. عام روز مرہ کے چھوٹے چھوٹے کام، لوگوں کے ساتھ جو برتاؤ ہم کرتے ہیں، لین دین جو کرتے ہیں، اس میں دوسروں کو سہولت دینا، آسانی دینا، ان کی مدد کر دینا، ان کو خوش کر دینا، یہ ساری چیزیں نیکی میں شمار ہوتی ہیں. تو نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اس بات پہ پریشان ہو رہے ہو کہ قبلہ مشرق ایک طرف سے دوسری طرف کیوں، بیت المقدس سے خانہ کعبہ یا خانہ کعبہ سے بیت المقدس میں تبدیلی کیوں ہو گئی. یہ بھی دراصل مسلمانوں کی ایک تربیت تھی کہ اس موقع پر بھلا دیکھتے ہیں کہ ری ایکشن کیا ہوتا ہے. تو ایسی تربیت جب انسان کی ہو جاتی ہے تو باقی چیزوں میں بھی اس کے لیے آسانی ہو جاتی. انسان کو زندگی میں بہت دفعہ بہت سی تبدیلیوں سے گزرنا پڑتا ہے، تو ایسے میں انسان اگر دوسروں کے لیے مسئلہ کریٹ نہیں کرتا، سہولت پیدا کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے. پھر فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی اس کی نیکی ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، کہ انسان اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتاب پر، نبیوں پر. تو یہاں پر اس آیت میں ان چیزوں کا ذکر آتا ہے، لیکن احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقدیر پر ایمان یہ بھی ضروری ہے. آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں پر، جنت پر ایمان لاؤ، آگ پر، میزان پر ایمان لاؤ، یعنی آخرت کے جتنے مرحلے ہیں کہ پل صراط ہے، میزان ہے، اعمال تولے جائیں گے، موت کے بعد جی اٹھنے پر، اور تقدیر کے اچھے برے ہونے پر. اور انسان اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک ان تمام چیزوں پر جن پر ایمان لانا ضروری ہے ان پر ایمان نہ لائے. اور اس ایمان کی تفصیل جاننا بھی بہت ضروری ہے. مثلاً اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ویسے تو ہم کہتے ہیں آمنت باللہ، ہم سبھی مانتے ہیں اللہ کو، تو اس میں اس کے وجود پر، اس کی ذات پر کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی صفات پر، اس کے نام،
اور پھر اسے ہر طرح کے عیب سے پاک قرار دینا، اس کے اندر اچھی اچھی صفات بتانا، اور اس کو ہر عیب سے، جیسے ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، تو سبحان اللہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص اور ہر کمی اور ہر عیب سے پاک ہے۔ پھر اس کے بعد کتابوں پر تو جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی، فرشتے تو جتنے بھی فرشتے ہیں ان سب پر، اور پھر رسولوں پر بھی، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول آئے، اور وہاں آ کر سلسلہ ختم ہو گیا، اس کے بعد کسی اور کو رسول ماننے کی ضرورت نہیں۔ پھر آخرت پر جب ہم ایمان لاتے ہیں تو آخرت میں مرنے کے بعد سے لے کے قبر اور قبر کے اندر جزا اور سزا کا کانسیپٹ، اور پھر آخرت کے جتنے بھی مرحلے ہیں، ان سب مرحلوں کی تفصیل ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ انسان کہاں کہاں سے ہو کر گزرے گا، تو اس پر ایمان جو ہے وہ آخرت پر ایمان کا حصہ ہے۔ بہرحال پھر اس کے بعد وآتى المال علی حبہ، اور اس کی محبت میں، یعنی اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے، اور دوسرا معنی بھی کیا جاتا ہے کہ مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرے۔ کس پر؟ اس کی تفصیل آگے بتا دی گئی۔ قرآن مجید کے شروع میں ہی اللہ سبحانہ وتعالی متقی لوگوں کی جو صفت بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ مما رزقناہم ینفقون، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ جو خرچ کرنے والی بات ہے، یہ نہیں کہ صرف غریب کو، فقیر اور ان لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، بلکہ اپنی ذات پر بھی خرچ کرنا، اپنے والدین پہ خرچ کرنا، اپنی اولاد پہ خرچ کرنا، شوہر کا اپنی بیوی پہ خرچ کرنا، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے خرچ کرنا، یہ سارے کا سارا انسان کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے اگر انسان حلال طریقے سے کماتا ہے اور حلال طریقے سے خرچ کرتا اور اسراف نہیں کرتا اور بخل نہیں کرتا۔ دو چیزوں سے بس منع کیا گیا ہے، ایک تو ضرورت سے زیادہ اسپینڈ کرنا جس کی ضرورت نہ ہو، ایکسٹرا فضول بیکار چیزیں خریدتے رہنا صرف شاپنگ کے شوق میں، اور اس سے بھی منع کیا گیا کہ انسان اپنی ضرورت بھی پوری نہ کرے، کہ جو اس کو چاہیے اس پہ بھی خرچ نہ کرے اور صرف پیسے بچا بچا کے ہی رکھتا رہے۔ تو ان دونوں انتہاؤں کے بیچ میں درمیان میں خرچ کرتے ہیں، اپنے اوپر بھی دوسروں کے اوپر بھی۔ انسان خود پر، اپنے بچوں پر تو خوشی سے خرچ کر لیتا ہے، لیکن دوسروں پر جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو اس میں بعض اوقات انسان کو اپنی ضروریات پھر یاد آ جاتی، اپنے حال کی نہیں اپنے فیوچر کی بھی یاد آتی، اور اس وجہ سے انسان پھر دوسروں کو نہیں دیتا جو ہم سے زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ پھر اس میں یہ بھی آتا ہے کہ خرچ کرنے کے بعد جب انسان کسی بھی یتیم، مسکین، ضرورت مند بہن بھائی پر، اچھے ہوں ان کے حالات یا نہیں، کسی بھی صورت میں خرچ کرے تو پھر کیا کہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ یعنی انسان دے کر، خرچ کر کے کسی سے اس کا جواب نہ مانگے، صرف اللہ کی خاطر خرچ کرے اور اس کا صلہ اس سے مانگے۔ پھر اسی طرح مال کی محبت اور حرص کے باوجود خرچ کرنے کا اجر بہت بڑا ہے۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تندرستی کی حالت میں، کہ تم صحت مند ہو، کیونکہ بیماری میں تو انسان پھر بیماری دور کرنے کے لیے بھی صدقہ کرتا ہے، اور اس میں بھی کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو، داؤ مرضاکم بصدقات، کہ انسان اگر بیمار ہے تو اس میں دوا بھی لے لیکن اس کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی کرے اور دعا بھی کرے، یہ ساری چیزیں مل کر انسان کے لیے شفا کا باعث بنتی ہیں۔ پچھلے دنوں کوئی بتا رہا تھا مجھے کہ وہ کسی کو جانتے ہیں کہ جو بیمار ہو گئے، کسی خاصی تکلیف دہ بیماری کا شکار ہو گئے، تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے، سارا کچھ بتاتے، پھر ڈاکٹر دوائیاں لکھ کر دیتا، پھر وہ دوائیوں کی دکان پہ جاتے اور پوچھتے کہ ان دوائیوں کا ٹوٹل کتنا بنتا ہے، تو اس کا ٹوٹل کروا کے تو جتنے پیسے وہ دوائیوں کے بنتے ہوتے وہ جا کے صدقہ کرتے، یعنی خود بھی، یعنی دوا بھی کھا لی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنا پیسہ صدقہ بھی کر دیا، کسی غریب کی مدد بھی کر دی، اور وہ بہت جلدی ان کو اس بڑی مصیبت سے نجات مل گئی۔ تو صدقہ جو ہے یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، بندوں سے شکریہ پانے کے لیے نہیں۔ جب انسان خرچ کرتا ہے تو اس کے بے پناہ فائدے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تندرستی کی حالت میں صدقہ کرنا افضل صدقہ ہے، اور اس حال میں کہ تمہیں اس کی حرص بھی ہے اور جس سے تمہیں غنی ہونے کی امید بھی ہے کہ اتنا اتنا اور ہو جائے گا تو میرے پاس بہت کچھ ہوگا، اور محتاجی کا ڈر بھی ہے کہ اگر میں دے دوں گا تو میرا کیا بنے گا۔ اور قرآن میں تو یہاں تک کہا گیا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے ہرگز ہرگز جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، یعنی پسندیدہ چیز خرچ کرنا، صرف یہ نہیں کہ ایکسٹرا بیکار فضول اور ایسی چیزیں جو ہمارے کام کی نہیں، بس صرف وہ نکال دو، نہیں۔ بعض اوقات
کوئی ایسی چیز جس کو استعمال کرنے کو آپ کا اپنا دل بھی چاہ رہا ہو تو آپ اس کو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کسی اور کو دے دیں، اور ریٹرن کی کوئی لالچ یا کوئی بھی غرض اور حرص نہ ہو اس میں. تو یہ بہترین صدقہ ہوتا ہے. کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ اللہ کوئی ایسا کام کرے کہ تو راضی ہو جائے ہم سے، تو ان کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان پھر اپنی پسندیدہ چیز میں سے کچھ اللہ کے راستے میں دے. اس میں بھی مما کہا گیا ہے، ساری کی ساری دینے کا بھی حکم نہیں ہے، کچھ بھی اگر اس میں سے دے دو گے تو بھی وہ قبول ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرنا چاہیے کسی نہ کسی شکل میں. یا تو انسان ڈیلی بیس پر کسی کا کچھ باندھ دے، کسی کا کوئی وظیفہ لگا دے، مثلا ہر روز کے کسی کے دودھ کے پیسے، یا کسی کے جیسے کئی رشتے دار غریب ہوتے ہیں ان کے پاس نہیں ہوتا اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے، کبھی کسی کے بچوں کی فیس ہو سکتی ہے کسی نہ کسی شکل میں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے آس پاس کوئی غریب مسکین نہیں ہوتا، تو اگر پانی کا ایک گھونٹ بھی آپ کسی کو پلاتے ہیں نا تو وہ بھی آپ کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے. تو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تیری رضا کے لیے میں دوسروں کی مدد اور خدمت کر رہی ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، یعنی اس کو اور بھی دے، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ روک کے رکھنے والے کے مال کو ضائع کر دے، ایسی جگہ لگے کہ کوئی فائدہ اس کو نہ ہو. اب خرچ کہاں کہاں کرے، کس کس کو دے؟ تو سب سے پہلا حق بتایا کہ رشتے داروں کا. رشتے داروں پہ خرچ کرنا عام طور پہ مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ ان سے انسان کو نہ شکریہ ملتا ہے اور وہ اس کو اپنا حق ہی سمجھتے ہیں. یعنی انسان اس لیے پھر اس کا دل بھی نہیں باز اوقات کرتا کہ ان کو کتنا بھی دو، یا راضی بھی نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ نہیں کیا. تو ایسوں کو دینا جو ہے وہ زیادہ اجر کا باعث ہے. اور آپ نے فرمایا کہ 1 دینار وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو، ایک وہ ہے جو غلام کو آزاد کرنے کے لیے دیتے ہو، ایک وہ ہے جو کسی مسکین کو دیتے ہو، اور ایک وہ ہے جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو. تو اجر کے لحاظ سے سب سے افضل وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں کو دے رہے ہو، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہو. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارا اپنے آپ کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے. یعنی اگر تم اپنے لیے جا کے کچھ خرید کر لائے ہو اور پکا رہے ہو پھر کھا رہے ہو، اس پر بھی تمہارے لیے اجر ہے. کیونکہ انسان یہ نیت رکھتا ہے نا کہ میری صحت اچھی ہو تو میں بندوں کی بھی خدمت کروں، اللہ کی بھی اچھی طرح عبادت کروں. تو ہمارے دین میں ہر ایفرٹ جو اچھی نیت کے ساتھ کی جاتی ہے اس پر انسان کو ریوارڈ ملتا ہے اور وہ اس کی عبادت بن جاتی ہے، چاہے وہ دنیاوی ضروریات ہی کیوں نہ پوری کرنی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے اور اس پر ثواب کی نیت رکھتا ہے تو وہ خرچ کرنا بھی اس کے لیے صدقہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے. تو ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث سن کر میں اٹھا اور بیوی کو پانی پلایا اور اسے یہ حدیث بھی سنائی کہ میں اس لیے کر رہا ہوں. تو اب دیکھیے کہ یہ ہمارا دین دراصل ہمارے اپنے ہی گھریلو تعلقات کو خوشگوار کرنے کے لیے کتنا مددگار ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کام وہی ہوتا ہے جو ہم نے کرنے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم بوجھل قدموں سے کر رہے ہوتے ہیں. کون اٹھے دے، اب پھر پانی بھرے، یعنی وہ دل میں ایک تنگی سی جو آ جاتی ہے نا، وہ ایسی احادیث وہ تنگی دور کر دیتی. کرنا تو ہے ہی، ہلکے دل کے ساتھ خوشی کے ساتھ کرتے رہیں اور کوئی جواباً ہمارے لیے نہ بھی کرے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ کسی کے لیے اتنا کرتے اور وہ ایک دن شکریہ بھی نہیں کہتا، ایک دن جواب بھی کچھ آپ کے لیے نہیں کرتا، تو پھر انسان سوچتے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ پھر انسان ان کے ساتھ کچھ بھی نہ کرے تو بہتر. نہیں، جب اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہی بڑھ جائے گا بنسبت اس کے. آپ نے فرمایا سب سے افضل وہ صدقہ ہے جو اس رشتہ دار پہ کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھتا ہے، یعنی دل میں تم سے حسد رکھتا ہے یا تمہیں پسند ہی نہیں کرتا، تم سے کبھی خوشی نہیں ہوتا، تو اس کو دینا تمہارے لیے زیادہ اجر کا باعث. کیونکہ دیتے رہو کبھی تو اس کا دل موم ہو ہی جائے گا، کبھی تو وہ بغض اور نفرت دور ہو ہی جائے گی، کبھی تو غلط فہمیاں دور ہو ہی جائیں گی. اور یہ احسان کرنا جو ہے وہ بالآخر انسانوں کے ذہن کو تبدیل کر ہی دیتا ہے. آخر کتنے دن کوئی ہم سے کھچ کے رہے گا؟ اگر ہم خیر کرتے رہیں گے تو اس کا دل بھی مائل ہو ہی جائے گا. دوسرا جو خرچ کرنے کی خاص جگہ ہے وہ یتیم ہے، آرفنز. قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو تم خرچ کرو تو اپنے والدین پر اور رشتہ داروں پر اور یتیموں پر اور مسکینوں پر. والدین کا ذکر خاص طور پر کیوں کیا گیا؟
آپ میں سے جو لوگ بھی اسٹیج پر آ چکے ہیں کہ ایک طرف والدین بھی زندہ ہیں اور دوسری طرف بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، تو اپنے دل سے پوچھئے کہ کس پر خرچ کرتے ہوئے آپ خوشی سے اور محبت اور چاہت سے خرچ کرتے ہیں، یا جب کوئی چیز پاس آتی ہے تو پہلا خیال کس کا آتا ہے؟ یہ کس کو دے کر آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے، یہ کس کے لیے اس کو جمع کر لیتے ہیں، کس کے لیے رکھتے ہیں؟ تو عموماً اولاد ہی ہوتی ہے، اولاد ہی کی طرف دھیان جاتا ہے. ماں باپ کی طرف دھیان ویسے ہی کم جاتا ہے کیونکہ ساری زندگی ہم لینے کے عادی ہو جاتے ہیں نا، تو وہ لگتا ہے کہ شاید ان کو دینے کی ضرورت بھی نہیں، ان کے پاس تو آلریڈی بہت کچھ ہے. بھلے ان کے پاس سبھی کچھ ہو، پھر بھی کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ کرتے رہنا جو ہے یہ بر الوالدین میں آتا ہے، نیکی میں آتا ہے. اور والدین کے ساتھ نیکی ان نیکیوں میں سے جس کا صلہ انسان کو دنیا میں بھی ملتا ہے، جس کا ریوارڈ جلدی آتا ہے. یعنی انسان کو اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے اس کی زندگی میں، تو سب سے پہلے والدین کا دل خوش کرنے کی کوشش کرے، خواہ وہ ایک فون کال ہو، خواہ ان کے لیے کوئی گفٹ بھیجنا ہو، خواہ کسی اور کو بھجوانا ہو، جاؤ ان کے پاس بیٹھو، ان کی مدد کرو، یا کسی بھی اعتبار سے. پھر یہ ہے کہ یتیم کی پرورش خواہ اپنے گھر میں رکھ کے کی جائے یا اس کا کوئی وظیفہ باندھ دیا جائے. آپ نے فرمایا اپنے یا کسی دوسرے کے یتیم بچے کی پرورش کرنے والا میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو. یعنی بالکل یہ جیسے 2 انگلیاں شہادت کی اور درمیانی انگلی کو آپ نے ساتھ ملا کے بتایا کہ اس کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام ہوگا، قریب ہوگا میرے. اب آپ دیکھیے کہ یتیموں کی پرورش وہ عورت بھی کرتی ہے جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پالتی ہے. تو اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ اپنا یتیم کون سا؟ اس صورت میں کہ جب باپ چھوٹے بچوں کا فوت ہو جائے. وہ عورت اگر کماتی ہے، محنت کرتی ہے. اسی طرح بعض اوقات ہسبینڈ جو ہے وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، سنگل پیرنٹ کے طور پر انسان اپنے بچوں کو لک آفٹر کر رہا ہوتا ہے یا کسی بھی وجہ سے کسی مشکل میں، تو ایسے میں بہترین صدقہ جو ہے یا بہترین خرچ کرنا جو ہے یہ ایسی جگہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے یا دوسرے کے یتیم بچے کو اپنے ساتھ ملا لیا یہاں تک کہ اللہ نے ان کو اس کی وجہ سے غنی کر دیا، یعنی بڑا کر دیا، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. یعنی چھوٹے سے لے کر بڑے پڑھایا لکھایا، شادی کر دی اور وہ انڈیپینڈنٹ ہے، تو ایسی صورت میں یہ لازم جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. پھر اسی طرح یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، دعا دینا. یعنی بعض اوقات آپ مال خرچ نہیں کر سکتے یا آپ کے پاس اتنا نہیں ہوتا، تو بھی ان سے محبت کا سلوک کرنا، ان کی کیئر کرنا، یہ بہت فائدہ مند ہے. پھر نیکی کیا ہے؟ مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. مسکین کون ہوتا ہے؟ مسکین وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس اپنی ضروریات، بیسک نیڈز پوری کرنے کے لیے انف نہ ہو. جیسے کھانا تو 2 وقت کے کھانے کے محتاج ہیں، کپڑا نہیں ہے یا گھر نہیں ہے، ٹھکانا نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ ان کو کوئی مینشن بنوا کر دیں، لیکن چلے ان کا منتھلی رینٹ ہی پے کرنے کا کچھ کر دیں، کچھ رشتے دار مل جل کے کر دیں. بعض اوقات باقی بہن بھائیوں کے پاس ہوتا ہے، کسی ایک بہن بھائی کے پاس نہیں ہوتا، تو ان کی مدد کرنا. اسی طرح اگر بچوں کی ایجوکیشن کے لیے ان کے پاس نہیں ہے تو ان کی فیس وغیرہ کا بندوبست کرنا. یعنی ہمیں معلوم ہے کہ بھائی کی آمدنی بس اتنی ہے کہ جس سے گھر کا گزارا چلتا ہے، بچے پڑھ نہیں سکتے اس میں، لیکن آپ کے پاس ایکسٹرا ہے تو بہتر ہے کہ پہلے ان کو دیا جائے، وہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث. اسی طرح مسکین سے محبت بھی کرنا. عموماً ہماری محبتیں کس سے ہوتی ہیں؟ کہ جن کے پاس بیٹھ کے ہمارا دل خوش ہوتا ہے، یا جن سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچے، یا ہمیں وہ اچھے لگتے ہوں، یا کسی بھی طرح جو قریب ہو. لیکن ایسے لوگ جو دنیاوی اعتبار سے پیچھے ہوتے ہیں، جن کے پاس نہ اچھا لباس ہے، نہ اچھا گھر ہے، نہ اچھا کھانا ہے، تو عموماً لوگ ان سے دوستی نہیں رکھتے، ان سے تعلق نہیں رکھتے، ان کے گھر جانا اپنے سٹیٹس کے خلاف سمجھتے ہیں. لیکن انسان کی نیکی کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس خود جائے، جا کر ان کے پاس بیٹھے، ان سے محبت کرے. اس سے انسان کا اپنا دل بھی نرم ہوتا ہے. اب یہ دیکھو کہ دل میں بعض اوقات سختی سی آ جاتی ہے، ایک عجیب وحشت سی ہونے لگتی. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کہنے لگا کہ میرا دل سخت ہے، تو آپ نے اس کو یہی بتایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے. تو یہ یتیم اور مسکین لوگوں کے پاس جانا، ان کے لیے کوئی کام کاج کر دینا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا. دوڑ دھوپ کا مطلب کیا ہے؟ کبھی انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، کبھی ان کو شاپنگ کرانے کے لیے لے جاؤ، کبھی ان کے کوئی کسی دفتر کا کام آ گیا ہے وہاں لے جاؤ. اب وہ ایسی خواتین ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہیں. آپ نے فرمایا وہ ایسا ہے، ایسا شخص جیسا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا یا رات کو قیام کرنے والا اور دن کو روزہ رکھنے والا. یہ نیکیاں بڑی مشکل ہوتی ہیں نا، انسان کے اپنے کام ختم نہیں ہوتے اتنے میں آپ کو ایک کال آ جاتی ہے ذرا فلاں میرا کام ہے مجھے لے جائیں. کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، ان کو ساری زندگی بہت اچھی گزری ہوتی ہے لیکن بڑھاپے میں نہ خود گاڑی چلا سکتے ہیں، نہ کہیں جا سکتے ہیں، نہ آ سکتے ہیں، خصوصاً جب موسم سخت ہو جاتا ہے. تو ایسے میں ایسے لوگوں کے کام کر دینا، ان کا خیال رکھنا، ان کے بارے میں سوچنا کہ ان کو ضرورت ہو سکتی ہے ہماری، یہ ساری چیزیں نیکی میں شمار ہوتی ہیں. اور ایسا کرنے والا حقیقت میں نیک شخص ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکینوں سے محبت کرو. ابو سعید کہتے تھے مساکین سے محبت کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ اپنی دعا میں کہتے تھے اے اللہ مجھے مسکین کی زندگی، مسکین کی موت اور میرا حشر مسکینوں کی جماعت کے ساتھ ہو، کیونکہ قیامت کے دن مساکین جو ہے جنت میں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں 500 سال پہلے پہنچ جائیں گے. صحابہ جو تھے وہ مساکین کا بہت خیال رکھتے تھے اور ان کو اپلفٹ کرتے رہتے تھے، ساتھ ملاتے تھے. جعفر بن ابی طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، حضرت علی کے بھائی ہیں، تو خاص طور پر ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مساکین کا بہت خیال رکھتے. جن لوگوں کے پاس کوئی اپنی ضرورت کی چیزیں نہیں ہوتی تھی انہیں کھانے پینے کو تو اپنے گھر لے جاتے، کچھ نہ کچھ کھلاتے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کچھ بھی ان کے گھر میں نہیں ہوتا تھا تو وہ گھی یا شہد رکھنے کا جو برتن ہوتا تھا وہی لے آتے تھے کہ چلو اس کو ہی چاٹ لو. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں جو کچھ ہوتا تھا اس کو چاٹ لیتے تھے، یعنی اس میں بھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے کہ اچھا اب بلا لیا اور کچھ ہے نہیں، جو بھی ہے بیئر منیمم وہی پیش کر دو. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ایک جانور ہوتا ہے وہ پیش کی جیسے لیزرڈ کی طرح ہوتا ہے، تو آپ کو پسند نہیں تھا تو آپ نے اس کو نہیں کھایا. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ مساکین کو کھلا دیں، تو آپ نے فرمایا جو چیز خود نہیں کھاتے ان کو بھی نہ کھلاؤ. یعنی مساکین کو صرف بچا کھچا نہیں بلکہ اچھی چیزیں بھی دو. پھر وابن السبیل، مسافر کا حق ہے. اب مسافر کون ہے؟ مسافر ایک تو وہ شخص ہے کہ جو کہیں بھی ٹریول کر رہا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، لیکن راستے میں اچانک بیمار ہو گیا ہے یا اس کا سب کچھ لٹ گیا، کھو گیا ہے، یہ راستہ کھو گیا ہے، بھول گیا. کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر شخص ہائی ویز پہ ہی سفر کرنے والا ہو، بعض اوقات آؤٹ اسکرٹس میں بھی نکل جاتے ہیں، ایسے علاقے بھی ہوتے ہیں جہاں گاڑیاں نہیں جاتی ہیں، گھوڑے خچروں پر بھی آج تک وہاں پر لوگ ٹریول کرتے ہیں پہاڑی علاقوں میں. تو ایسی صورت میں اس کی مدد خواہ پانی کے گلاس سے ہی کیوں نہ ہو، یعنی ضروری نہیں کہ وہ کو بہت کچھ ہم اس کے لیے کریں، جتنی ہماری توفیق ہو اس کی مدد اور خدمت کرنا جو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا کہ مرنے کے بعد جن نیکیوں کا ثواب ملتا ہے یعنی صدقہ جاریہ کے، اس میں سے مسافر خانہ بنانا بھی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ابھی بھی اگر آپ اسلامک ورلڈ میں ٹریول کریں تو ان کے جو پرانے علاقے ہیں، مثلا مجھے کچھ سال پہلے سیریا جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں جو ان کا اولڈ سٹی تھا ڈماسکس کا اور ایون حلب کا، وہاں پر کچھ اس طرح کے گھر بنے ہوئے تھے جیسے آپ یوں سمجھیں جیسے پاکستان میں کبھی آپ کسی ٹرک اڈے کے اوپر گئے ہوں یا کچھ، تو وہ چھوٹے چھوٹے سے گھر اوپر نیچے اور پورے ایک. تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا؟ تو کہتے کہ یہاں ٹریڈرز آتے تھے اور آ کے تو اپنی چیزوں کا خرید و فروخت کرتے اور ان جگہوں پر ان چھوٹے چھوٹے کمروں اور گھروں میں، جیسے آج کل تو ہوٹل بن گئے، تو یہاں رہا کرتے تھے. سرائے ٹائپ جیسے ہوتا ہے نا، رباط بھی کہتے، سرائے بھی کہتے، تو اس میں رہتے تھے اور وہ یعنی فری رہائش ہوتی تھی، جو آیا رہا اپنا کام کیا اور پھر چلے گئے. تو مسافروں کا خیال رکھنا جو ہے یہ ہمیشہ سے ہمارے کلچر کا ایک حصہ رہا ہے اور اس کا اجر جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہتا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسافر کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا جبکہ اس کے پاس استطاعت ہو تو ایسا شخص جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے بات نہیں کرے گا، اس سے سخت ناراض ہوگا. پھر اسی طرح والسائلین، مانگنے والے. اگرچہ مانگنا ناپسندیدہ اور اس سے منع بھی کیا گیا ہے، لیکن سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بہت ہی شدید ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کو مانگنا ہی پڑتا ہے.
تو ان کا بھی حق ہے. آپ نے فرمایا کہ مانگنے والے کو نہ لوٹاؤ، خواہ بکری کا جلا ہوا کھری کیوں نہ دے دو، اگر اور کچھ نہیں جو ہے وہی دے دو. پھر اسی طرح غلام کو آزاد کرنا. آج کے دور میں غلامی تو نہیں ہے، لیکن بعض اوقات لوگ بے وجہ بے گناہ پکڑے جاتے ہیں، جیلوں میں بند ہو جاتے ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے بڑی بڑی رقم چاہیے ہوتی ہے، تو ان کو آزاد کرانا جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے. یہ تو تھے حقوق العباد. اس کے بعد یہ ہے کہ انسان صرف ان چیزوں کو کر کے خوش نہ ہو جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا حق بھی ادا کرے. اچھا، ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر بندوں کی خدمت کر رہے ہیں تو نماز چھوڑنا شروع کر دیں گے، اور اگر نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں تو بندوں کی طرف سے غافل ہو جائیں گے. تو وہی بات ہو گئی، یا مشرق کے ہو گئے یا مغرب کے ہو گئے، یا ایک کام پکڑ لیا یا دوسرا پکڑ لیا. تو اس میں بیلنس رکھنا جو ہے اور اعتدال سے کام لینا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے وہ اقام الصلاۃ بیچ میں آ گئی کہ یہ سارے کام بہت اچھے ہیں لیکن ساتھ ساتھ نماز بھی شروع میں ایمان کا ذکر کر دی، کیونکہ ایمان کے بغیر تو کوئی نیکی قبول نہیں. پھر نیکیوں کا ذکر کر دیا کہ پھر نماز قائم کرنے کا. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا نماز کو وقت پہ ادا کرنا، یعنی اس کے پرسکرائب ٹائم کے اندر اس کو. پھر والدین کے ساتھ نیکی کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. پھر اسلام کا ستون ہے نماز، اور نماز جو ہے وہ انسان کی برائیوں کو دور کرتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی روزانہ 2 بار فرشتوں سے بندوں کی نمازوں کی خبر لیتے. قیامت کے دن تو پوچھیں گے، لیکن دنیا میں بھی دن کے 2 اوقات میں فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا. ابو ہریرہ کہتے ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس دن اور رات میں فرشتے باری باری آتے ہیں. وہ نماز فجر اور نماز عصر میں اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی دن کی ڈیوٹی دینے والے عصر کے وقت جب جانے لگتے ہیں تو عصر کی نماز تک رکے رہتے ہیں، اور نئی ڈیوٹی والے بھی آ جاتے ہیں، تو یہ دونوں وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں. پھر ایک شفٹ اپنی پوری کر کے چلے جاتے ہیں اور دوسرے پر صبح کے وقت تبدیلی ہوتی ہے. فرمایا کہ جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہے، جب وہ آسمان پہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ بندوں کے حال سے خود بھی خوب واقف ہے. وہ پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس حال میں پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو دن رات مومن بندے کی گواہیاں اللہ کے پاس جاتی رہتی ہیں کہ وہ نماز ادا کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں. جو شخص انہیں اس طرح ادا کرے گا کہ ان میں سے کسی چیز کو ضائع نہ کرے اور ان کا حق معمولی نہ سمجھے کہ اگر قضا ہو گئی یا کچھ تو کوئی بات نہیں، اس کو معمولی نہ سمجھے تو اللہ کا وعدہ کہ اسے جنت میں داخل کرے گا. اور جو انہیں اس طرح ادا نہ کرے تو اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے سزا دے چاہے معاف کر دے، پھر یہ اس کے اپنے اوپر ہے. اور یہ بھی ہم سب کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. اگر یہ درست ہوئی تو باقی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اگر اس میں خرابی ہے تو باقی سارے اعمال میں بھی بگاڑ آ جائے گی. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر نماز کا انسان ادا کرنے کا پابند ہو جائے تو باقی زندگی میں بہت اعتدال آ جاتا ہے، کیونکہ خود بخود ٹائم مینجمنٹ بھی آ جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی، نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ قرآن مجید میں بہت جگہ نماز اور زکوٰۃ اکٹھے ہیں. زکوٰۃ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، مال کا شر اور وبال دور کرنے کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے تو کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی بس اس سے مال کی برائی جاتی رہی، یعنی مال پاک ہو گیا اس کا، اور جو خوش دلی سے زکوٰۃ دے اس کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ ہے. پھر اسی طرح زیور جو ہم نے پہنتے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ دینی چاہیے. اس سلسلے میں ایک سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میں نے ہاتھوں میں چاندی کی موٹی موٹی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی. آپ نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے اس لیے بنوائی ہے تاکہ آپ کے لیے زیب و زینت اختیار کروں. آپ نے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی؟ میں نے کہا نہیں. یا جو اللہ نے چاہا وہ کہا. تو آپ نے فرمایا تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے یہی کافی، یعنی اگر تم اس زکوٰۃ کو ادا نہ کرو. تو اس لیے بہت کیئرفل ہونا چاہیے. ہم یہ کہتے رہتے کہ تو سسرال کا زیور ہے، ہم تو کماتے نہیں، ہم اس میں سے کیا دیں؟ نہیں، اسی زیور میں سے نکالنا ضروری ہے. اسی طرح اگر خود کما کے کچھ خریدا ہے تو اس میں سے بھی زکوٰۃ دینے کی. بس صرف یہ کہ سال گزرنا ضروری ہے، اور 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی جو ہے وہ ہونی چاہیے، تب زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، یا اس کے ایکویلنٹ اگر کرنسی ہو
انسان کے پاس. پھر نماز زکوٰۃ کا ذکر کرنے کے بعد وعدوں کی پابندی کی بات کی گئی کہ اپنے وعدے پورے کرتے ہیں. اصل میں یہ کہ وعدہ جو ہے وہ اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. عہد کی پابندی کرو کیونکہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں فرماتے تھے اس میں ایمان ہی نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین ہی نہیں جو وعدہ نہیں پورا کرتا. اور وعدہ شکنی جو ہے یہ فاسقوں کی علامت ہے، جیسے قرآن مجید میں بتایا گیا، اور منافقین کی علامت ہے. کمٹمنٹس کو نبھانا، اپنے وعدے کو پورا کرنا یہ مومن کی شان ہے. اور آخر میں جو چیز ہمیں بتائی گئی وہ ہے صبر. صبر کب؟ فی البأساء والضراء، مصیبت میں، تنگی میں، تکلیف میں، یعنی مشکل حالات میں. اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں امتحان کے لیے بھیجے، ہمیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ تمہیں مختلف طرح سے آزماؤں گا میں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف میں سے، بھوک میں سے، جان، مال اور پھلوں کی کمی میں سے. یعنی کبھی کوئی فوت ہو سکتا ہے، کبھی کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کبھی لگی ہوئی کھیتی ساری برباد ہو سکتی ہے، اور اسی طرح باقی نقصان بھی، خوف ہو سکتی ہے، کچھ کھانے کو نہیں ہو سکتا، جاب جا سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے میں بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی طرف جانے والے. اگر کوئی چیز ہم سے کھو گئی تو ہم بھی تو جانے والے. تو بہرحال مومن وہ ہوتا ہے جو ان آزمائشوں کے وقت، تکلیفوں کے وقت صبر کرتا ہے. اور صبر کیا ہے؟ اللہ سے گلہ شکوہ نہ کرنا، اور چیخ و پکار نہ کرنا، اور کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے متعلق اللہ کی تقدیر اور فیصلے پہ مجھے تعجب ہوتا ہے. اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو اپنے رب کی تعریف کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے. کوئی مصیبت آتی ہے تو اپنے رب کی تعریف کرتا ہے اور صبر کرتا ہے. یعنی تکلیف میں بھی پھر رب سے راضی رہتا ہے. یہ ہے صبر. صبر کے 2 درجے ہوتے ہیں اور اجر بھی ان کے مطابق ہے. ایک درجہ یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف آئے تو انسان اس پر خاموشی اختیار کر لے، شکایت نہ کرے. دوسرا یہ کہ تکلیف آئے، شکایت بھی نہیں کرے اور اللہ سے راضی بھی رہے. یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے، یہ مقربین کا درجہ ہے کہ انسان تکلیف کے وقت میں ہائے ہائے نہ کرے اور گلے شکوے نہ کرے، بلکہ کہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہے. اور جس کو یہ ملے اسے سب سے بڑی نعمت مل گئی. اور قرآن مجید میں آتا ہے وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے. اور پھر صبر کرنے والوں کا اجر بے حساب، ان لمیٹڈ. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کو مدد صبر کے ساتھ ہی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ صبر والوں سے محبت کرتا ہے، واللہ یحب الصابرین. اجر جو ہے جنت ہے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. اب یہاں 2 جگہوں پر خاص طور پر اس آیت میں بتایا گیا، بأسا اور ضراء. اور اس میں مالی پریشانیاں بھی آتی اور جسمانی بیماری اور تکلیف بھی آتی. یعنی چاہے مال سے پریشانی ہو، باہر سے پریشانی ہو، یا اندر کی پریشانی. ایسا کرنے والے اولئک الذین صدقوا، یہ سچے لوگ ہیں، یعنی اپنے ایمان میں سچے ہیں، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں. یہ اپنے اسلام میں سچے ہیں، اپنے دین میں سچے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی متقی لوگ ہیں. متقی وہی ہوتا ہے نا جو نیکی کرتا ہے اور گناہ سے بچتا ہے اور پھر نتیجتاً عذاب سے بچ جاتا ہے. تو تقوی جو ہے اس کا تقوی ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے. خلاصہ یہ ہے آخر میں کہ جو ساری بات ہمیں بتائی گئی اول سے آخر تک، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اعتدال کے ساتھ اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت بھی کرے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرے اور اچھے اخلاق کو اپنائے اور نیکیوں میں دوڑتا چلا جائے. کیونکہ جو کچھ ہم یہاں کریں گے کل قیامت کے دن وہی ہمارے سامنے آئے گا، وہی ہمیں ملے گا. آپ یوں سمجھے کہ اس وقت ہم محنت کر کے کام کر کے اپنے لیے آخرت کے بینک میں بہت کچھ ڈپازٹ کرا رہے ہیں. جتنا کچھ بھی ڈپازٹ کرا ہے وہی کل آپ کو واپس ریٹرن ملے گا.
ہمیں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے اور کیا جمع کروا رہا ہے، کیونکہ جو اس وقت ہمارے پاس دنیا میں ہے وہ سب تو جانے ہی والا ہے، اور باقی وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے آخرت میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صفات عطا کرے اور ہم سے راضی ہو جائے. کچھ مختصر سی دعا کر لیتے ہیں. یہ دعائیں بھی وہ ہیں جن میں نیکی کا سوال کیا گیا ہے کہ اللہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما اور ہم نے جو پڑھا سنا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اور ہمارے نفع مند علم میں اضافہ فرما. یا اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے. یا اللہ جو ہم میں سے فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ ہمیں ہر حاسد کے حسد اور ہر شریر کے شر سے محفوظ رکھ. یا اللہ پاک جتنی بہنیں آئی ہیں اللہ ان کی دعائیں قبول فرما. اس گھر پر اپنی رحمت اور خیر و برکت نازل فرما. ان کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہو، کوئی بات آپ کرنا چاہیں یا آسیہ آپ کچھ کہنا چاہیں یا آپ اس میں سے جو کچھ ہم نے ریمائنڈر دیا لیا ہے اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں. میں سوچ رہی تھی کہ اسپیشلی اس سوسائٹی میں، اس کمیونٹی میں سوشل ورک کا اتنا زیادہ کانسیپٹ ہے یہاں پہ یوتھ میں، اینڈ بہت زیادہ لوگ سوشل ورک کر رہے ہیں، ہاسپٹل وزٹ کر رہے ہیں، پریزنٹ وزٹ کر رہے ہیں، لیکن واٹس مسنگ آؤٹ از دا عبادات. جیسا سادہ نے بتایا بیلنس کرنا بہت ضروری ہے، اینڈ دیٹس دا پرائیورٹی. عبادات فرسٹ اینڈ دین حقوق عباد ساتھ ساتھ چلے گا، لیکن پہلے تو بس مجھے اس کا ریمائنڈر تھا اپنے لیے بھی. میں اپنے بچوں کو بھی کہتی ہوں کہ ڈو ناٹ فورگیٹ یور عبادت، یو آر فرسٹ بفور اینی ون کمز. اصل میں عبادت ہمیں اسٹرانگ کرتی ہے بندوں کی مدد اور خدمت پر. صرف آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ چارج کی نماز کا ٹائم کیا؟ سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد سے شروع ہو کر ظہر کی نماز یعنی زوال سے 15 منٹ پہلے تک. جو 12 کا لے 12 کا لے، آج کل 12:30 ہو رہا ہے. تو اس میں 2 رکعت چاہے اول وقت میں پڑھے چاہے درمیان میں چاہے آخر میں. جب شروع میں پڑھتے تو اس کو ہم اشراق بولتے ہیں. جب ہم ذرا دھوپ بہت چڑھ جاتی ہے تو اس کو پھر چاش بولتے ہیں، یہ دوحا. لیکن دونوں ہوتے ایک ہی، جیسے کہ وہ صدقہ نماز ایک ہی ہے، صدقہ اس میں سے نکل جاتا ہے، چاہے آپ جلدی پڑھ لیں چاہے دیر سے پڑھیں. صحیح ہے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ نماز وقت پر ادا کرنی چاہیے، لیکن جیسے ہم شاپنگ کے لیے نکلے ہوئے ہیں تو مالز میں میوزک لگا ہوا
تو ہم گاڑی میں جا کے اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں. مال میں اگر کسی ایک طرف کر رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، یعنی ہاں پڑھ سکتے ہیں. گاڑی میں نماز نہیں ہوتی کیونکہ فرض جو ہے وہ کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے، پڑھنا کھڑے ہو کے. کھڑے ہو کر پڑھنا. وہاں پہ مال میں قبلے کا پتہ نہیں ہوتا ہے. آج کل آئی فون جو ہوتا ہے نا اس میں اگر آپ وہ ایپ ڈال لیں نمازوں کے اوقات والی تو اس میں قبلے کا رخ ہر جگہ پتہ چل جاتا ہے. اور اگر نہیں ہے فرض کیجیے موبائل نہیں ہے میرے پاس، اندازے سے پھر پڑھ لیجیے، پھر انداز اندازے سے پڑھ لیجیے. لیکن کھڑے ہو کے پڑھنی ہے. جی کھڑے ہو کر، شروع میں مطلب بیٹھ کے بہت جگہ پڑھنی نہیں ہے. بیٹھ کے بلّہ والا قیام جو ہے ہے جی جب نہیں معلوم تو اور بات ہے، لیکن قیام جو ہے وہ فرض ہے. قیام قیام مگر کسی کو تکلیف ہے گھٹنوں میں وہ کھڑا رہ کے جی وہ تو معذور میں آ جاتا ہے نا، اس کو تو اجازت ہے. جی. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ کسی ٹیبل پہ سجدہ کرے، بس اشارے سے پڑھنا کافی ہے. اور اس میں بھی اگر کھڑے ہو کے قیام کر سکتے ہیں اور رکوع اور سجدہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، یعنی جتنی کھڑے ہو سکتے ہیں اتنی ہی کھڑا ہو کے کر لیں. جی. کچھ لوگ چلتی گاڑی میں بھی نماز پڑھتے ہیں. نفل تو پڑھ سکتے ہیں، فرض کے لیے روکنا لازم. لیکن اس میں بھی قبلے کا تعین جی قبلے کا تعین بھی ضروری ہے. جی ہاں، اللہ یہ کہ کوئی ایسی جگہ پھنس گیا ٹریفک میں، اب نہ آگے کے نہ آپ کے ہاتھ میں نہیں. کبھی کبھی آپ کو کوئی ایکسیڈنٹ نظر آ جاتا ہے، وہ آپ کسی ایسی جگہ اسٹک ہو جاتے ہیں کہ آپ کی نماز جا رہی ہے. اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ پھر جدھر بھی منہ ہے اور جہاں بھی بیٹھے ہیں پھر آپ پڑھ لیں. لیکن جہاں ہمارے اختیار میں ہو تو پھر ہم پانی کی اگر اویلیبلٹی نہیں پھر ہے تیمم کر لیں. جی پھر تیمم کر لیں. جی. اگر ہم اگر کہیں جا رہے ہیں اور ہمارے کو معلوم کہ ہماری نماز مس ہو جائے گی تو کیا ہم پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ اگر تو آؤٹ آف دا سٹی جا رہے ہیں، دور کا سفر ہے، پھر تو گھر سے پڑھ کے جا سکتے ہیں. ظہر اور عصر ملا سکتے ہیں، مغرب اور عشاء ملا سکتے ہیں، فجر اکیلے ہی پڑھنی ہوتی ہے. ٹھیک. لیکن اگر شہر کے اندر ہے تو پھر کہیں بھی آپ جہاں ہے وہیں پڑھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مجھے ایک کنفیوژن ہوتا ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مالس میں جائیں ہم لوگوں کے سامنے پڑھیں، سب لوگ ہم مرد جو چل رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں کہ عورت سجدہ کر رہی ہے، اٹھ رہی ہے with all the arkan and everything، تو وہ کافی مجھے سب بہت لوگ کہتے ہیں کہ how is that appropriate to pray in the mall when all the men or non-mahrams are passing by and they're looking at you. So اس میں یہ کہ انسان بالکل راستے میں نہیں پڑے، جیسے کوئی تھوڑا کارنر ہو تو کوئی اکا دکا اگر گزر گیا ہے ابل تو لوگ دیکھتے نہیں، اور اگر کوئی دیکھے بھی تو اس کو یہ پتا چلے گا کہ یہ بھی عبادت کا ایک طریقہ ہے. جی بالکل کوئی حرج نہیں، بالکل کچھ نہیں ہوتا. جی نو ہیزیٹیشن، بلکہ یہ دعویٰ کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے جو میں سمجھتی ہوں اس میں بڑی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہم پہ نماز فرض کی ہے اور وقت کی پابندی کے ساتھ کی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے، تاکہ ہم ہر جگہ اس بات کو ثابت کریں کہ ہم اللہ ہی کے بندے ہیں. ہم کہیں بھی ہیں، چاہے گھر پہ ہیں، چاہے گھر سے باہر ہیں، چاہے سفر میں ہیں. I remember praying at a furniture shop. تو میں جب پڑھ کے اٹھی تو وہ آدمی کہنے لگا کہ did you pray for me؟ تو زیادہ دی پڑھنے کی کہیں asking me as well. Usually non-Muslims when they see like you're praying, so they actually become like God conscious themselves, right? جی بالکل. ان کے دماغ میں they automatically think of God when you're praying. بالکل. اور اپنے مسلمز بھی جو نہیں پڑھ رہے ہوتے وہ بھی دیکھ کے او اگر یہ پڑھ رہا ہے تو مجھے بھی پڑھنا چاہیے. تو اٹس اے ریمائنڈر، کوائٹ ریمائنڈر. گھر سے نکلے تو ہم اتنے اپروپریٹلی ڈریسڈ ہو کے نماز پڑھ لیں جس طرح جی ہاں. ان کا کہنے نا خاص طور پہ مجھے اس سے خیال ہے کہ شاید اگر پراپرلی کورڈ نہیں ہو عورتیں اور وہ سجدے میں جا رہی ہیں پھر خود ہی بعض اوقات اتنی شارٹ شرٹس ہوتی ہیں نا کھینچ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں پڑھ لیتے. تو میں نے کہا اللہ کرے ہم ایسے ہوں کہ ہم باہر نکلے اس طرح جہاں بھی ہم پڑھ سکیں. Even though we are covered, we are still like, people say that how you are praying and when everybody's looking at you when you are doing. نہیں آپ دیکھیے کہ ویسے بھی تو ہم کچھ سامان اٹھانے کے لیے جھک رہے ہوتے ہیں، کچھ رکھ رہے ہوتے ہیں، گاڑی پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو ایکسپوز ہو ہی جاتا ہے نا. تو اللہ کے آگے اگر جھک رہے تو کیا ہو. ادھر تو پھر آسانی ہے، لوگ پہ ٹینشن نہیں. جی ہاں اتنا وہ کوئی بادر نہیں کرتا. اور استاد زکوٰۃ کے لیے عورت کو خود اپنی پے کرنی چاہیے زکوٰۃ، یا اگر ہسبینڈ ادا کر دے تو ادا تو ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو پھر خود ہی کرنی ہوگی. لیکن احسن کیا ہے، یعنی اگر دونوں صورتیں ٹھیک ہے، دونوں صورتیں ٹھیک ہے، اس کو بھی اجر مل جائے گا اور آپ کا بھی فرض ادا ہو جائے. چلیے ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.